اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم سورہ البقرہ کی آیت نمبر 74 سے شروع کر رہے ہیں، اور یہ ان آیتوں کا تعلق بھی یہودیوں کی تاریخ کے حوالے سے ہے۔ شروع کرتے ہیں۔ ثم قست قلوبکم من بعد ذلک، ثم اور ف ان کے عام طور پر معنی ہوتے ہیں پھر، یعنی ثم میں جو وقت ہوتا ہے وہ زیادہ ہوتا ہے، ف میں وقت ہوتا ہے وہ کم ہوتا ہے، دونوں میں فرق یہ ہے۔ اور دونوں کے جو معنی ہوتے ہیں وہ پھر ہوتا ہے، لیکن ثم میں جو پھر ہوتا ہے اس میں یعنی وقت زیادہ لمبا ہوتا ہے، ف میں وقت تھوڑا کم ہوتا ہے۔ ثم پھر قست قلوبکم، سخت ہو گئی یا سخت ہو گئے تمہارے دل۔ قسا یقسو، قساوت کہتے ہیں، قساوت قلبی آپ نے لفظ سنا ہوگا، سخت دلی۔ قسا یقسو یعنی باب نصر ینصرو یعنی سخت ہونا، تو یہ واحد مؤنث غائب فعل ماضی ہے۔ قست چونکہ قلوب غیر عاقل کی جمع ہے تو یہ اس کا فعل ہے، اس لیے اس کا فعل جو ہے واحد مؤنث آیا ہے، یہ ہم اصول گرامر میں پڑھ چکے ہیں۔ پھر سخت ہو گئے تمہارے دل، قلوب قلب کی جمع، دل، تمہارے دل سخت ہو گئے۔ من بعد ذالک، اس کے بعد، ذالک کا اشارہ جو ہے نا ان کی پچھلی جو تاریخ ہے، پچھلے جو واقعات ہیں، اللہ تعالیٰ کی احکامات کے اوپر عمل نہ کرنے میں ٹال مٹول کرنا، اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ کیے ہوئے عہد کو نہ نبھانا، ٹھیک ہے، اور یہ جتنی بھی چیزیں ہیں ان کے اخلاق کی، اب قرآن مجید کہہ رہا ہے کہ اس کے بعد تمہارے دل سخت ہو گئے، یعنی پیدائشی طور پر ان کے دل سخت نہیں تھے۔ اگر پیدائشی طور پر ہی سخت ہوتے تو پھر تو ان کا کیا قصور تھا، یہ تو بنانے والے کا قصور ہوا۔ لیکن اللہ تعالیٰ یہ بتا رہا ہے کہ ان کے اپنے اعمال کے نتیجے میں ان کے دل سخت ہو گئے، تو انسان کے جو دل سخت ہوتے ہیں وہ اپنے ہی اعمال کے نتیجے میں ہو جاتے ہیں۔ اب اس کے بعد تشبیہ کے طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے دلوں کی سختی بیان کر رہا ہے کہ تاکہ ان کی تصویر جو ہے بالکل سامنے آ جائے۔ فَهِيَ كَالْحِجَارَةِ، پھر یہ ہیں پتھر کی طرح، پھر یا پس، ہی وہ، یہ قلوب کے لیے ہی استعمال ہوا ہے کیونکہ قلوب واحد مؤنث کے درجے میں ہے۔ ہی پس وہ ہیں کالحجارۃ، پتھر کی طرح، جیسے پتھر سخت ہوتا ہے، کسی چیز کی سختی بیان کرنی ہوتی ہے تو عام طور پر اس کو ہماری زبانوں میں پتھر کے ساتھ تشبیہ دی جاتی ہے، عربی میں بھی یہی اسلوب مروج ہے۔ فَهِيَ كَالْحِجَارَةِ، پھر یہ پتھر کی طرح ہیں یا پتھر کی طرح ہو گئی ہیں، یعنی تمہارے دل۔ او اشد قسوتاً، یا او کا مطلب یا، اشد قسوتاً یا زیادہ سخت یا شدید سخت، زیادہ سخت۔ اشد یہ اسم تفضیل ہے، شدید سے اشد، افعل اشداد، اشد یعنی زیادہ شدید یا زیادہ، قسوتاً یعنی سختی میں، قسوہ یہ مصدر ہے یعنی سختی میں زیادہ، یعنی پتھر کی طرح ہو گئی ہیں آپ کے دل یا پتھر سے بھی زیادہ سخت، ٹھیک ہے۔ تو ہو سکتا ہے کہ کچھ لوگوں کے دل پتھر کی طرح سخت ہوں، ہو سکتا ہے کہ کچھ لوگوں کے دل پتھر سے بھی زیادہ سخت ہوں، تو یہ یعنی مختلف لوگوں کے لیے مختلف کیفیت ہو سکتی ہے۔ وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ، اب پتھروں کی اللہ تبارک و تعالیٰ اور وضاحت کرنے کے لیے بات بیان کر رہا ہے کہ پتھر بھی دیکھیں نا، انسان پتھروں کو دیکھے تو پتھر بھی بہرحال کیا ہیں، وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ، اور بے شک پتھر میں سے، من الحجارۃ، من الحجارۃ پتھر میں سے، یعنی پتھروں میں سے، الحجارہ یہ اسم جمع یعنی یا اسم جنس بھی آپ کہہ سکتے ہیں، یعنی اور بے شک پتھروں میں سے بھی، لما یتفجر، ضرور وہ ہے جو پھٹ پڑتا ہے یا پھٹ پڑتی ہیں، منہ الانہار یا پھوٹ نکلتی ہیں اس میں سے کیا، نہریں، نہریں، ٹھیک ہے۔ اور پتھروں میں سے بھی ضرور وہ ہیں
کے پھوٹ نکلتی ہیں اس میں سے الانہار نہریں، نہر کی جمع انہار، ٹھیک ہے. ہو کی جو ضمیر ہے وہ ماں کی طرف راجع ہے، یعنی یہ وہ جس کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے کہ بے شک پتھروں میں سے ضرور وہ ہے جو پھٹ پڑتا ہے یا پھوٹ نکلتی ہیں اس میں سے نہریں. تفجر یا تفجرو، تفجر یعنی پھٹ پڑنا یا پھوٹ نکلنا، ٹھیک ہے. تو یہ لفظ ہم پہلے بھی پڑھ چکے ہیں، موسیٰ علیہ السلام کے 12 چشمے جو پھوٹ نکلے تھے پتھر سے، وہاں پہ بھی یہ پڑھ چکے ہیں. لیکن وہاں پہ جو باب تھا وہ دوسرا تھا، انفجر ینفجر، اور یہ باب تفاعل ہے، تفجر یا تفجر، معنی دونوں کے سیم ہیں. تو اب اللہ تعالیٰ پتھروں کی سختی کے بارے میں بھی بیان فرما رہا ہے کہ پتھر بھی بہرحال اتنے سخت نہیں ہیں، ان میں سے بھی کبھی کبھار پانی نکل آتا ہے پتھروں میں سے. آپ نے دیکھے ہوں گے چشمے پہاڑوں میں سے، پتھروں میں سے پانی نکلتا ہے، یا موسیٰ علیہ السلام نے جب لاٹھی ماری تھی تو پتھر سے پانی نکلا تھا. تو پتھر کی بہرحال سختی بھی یہودیوں کے دلوں کی سختی کے مقابلے میں ہیچ ہے. تو اصل میں یہ تصویر اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو دکھا رہا ہے. وَإِنَّ مِنْهَا، اور بے شک ان میں سے، ہا کی ضمیر ہجارہ کی طرف ہے، یعنی اوپر پتھر کا ذکر ہو چکا تو اب اس کی طرف ضمیر کے ذریعے سے اشارہ کیا جا رہا ہے. اور بے شک ان میں سے ضرور، لا یہ تاکید کا ہے، لا ضرور وہ ہے جو یشقق، یعنی شق یا شق بھی یہ تقریباً اسی معنی میں ہے، تفجر یا تفجرو، یعنی چیر کر نکلتا ہے، وہ پھٹ کر نکلتا ہے یا چیر کر نکلتا ہے. شق چیر کو بولتے ہیں، شق شقق یا یشقق، اشقق یشقق، ٹھیک ہے. واحد مذکر غائب فعل مضارع ہے، یشقق یعنی چیر کر نکلتا ہے، یا چیر کیا کہتے ہیں اس کو، اپنا پھٹ جاتا ہے، پھٹ جانا کہیں تو بھی ٹھیک ہے ترجمہ یہاں پہ. اور بے شک ان میں سے ضرور وہ ہے جو پھٹ پڑتا ہے، فیخرج پھر نکلتا ہے، منہ اس میں سے، الماء پانی، ٹھیک ہے. پتھروں میں سے بھی کچھ ایسے ہیں کہ ان میں سے پانی نکلتا ہے، اور کچھ ایسے ہیں کہ ان میں سے نہریں بھی نکلتی ہیں. جیسے یہ جو ہمارا زمزم کا کنواں ہے، یہ بھی آپ دیکھیں پتھر سے پوری نہر، ایک کنواں بھی نہر کی طرح ہی ہے، پانی بہت بڑی مقدار میں ہے اس میں. وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ، اور بے شک ان میں سے ضرور وہ ہے جو گرتا ہے اللہ کے خشیت سے. حبت یحبط ہم نے پہلے بھی پڑھا ہے، گرنا، اوپر سے نیچے آنا، ٹھیک ہے. یہ ہم پہلے بھی پڑھ چکے ہیں، اہبطوا مصرا، داخل ہونے کو بولتے ہیں، اترنے کو بولتے ہیں، ٹھیک ہے. اور بے شک ان میں سے ضرور وہ ہے جو گرتا ہے اللہ کے خشیت کی وجہ سے. یہ من سببی ہے، من خشیت اللہ، اللہ کی خشیت کی وجہ سے یا اللہ کی خشیت سے. خشیت کہتے ہیں خوف، ڈر، اللہ کے خوف سے. اب پتھر کو کیسے اللہ کی خشیت ہوتی ہے؟ ظاہر ہے کہ یہ ہم اس کو محسوس نہیں کر سکتے کہ پتھر کو کیسے خشیت ہوتی ہے. بہرحال یہ ساری کائنات اللہ کی بنائی ہوئی ہے، اور اسی کی دست قدرت میں ہے، ساری اس کی مخلوق ہے. تو اللہ کے خوف سے پتھر کانپ اٹھتے ہیں، پتھر ٹوٹ جاتے ہیں، پتھر پھٹ جاتے ہیں. یہ ساری چیزیں ہمیں دکھنے میں بھی آتی ہیں. یہ سارے کام اللہ کے حکم سے ہوتے ہیں، تو ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی طرف منسوخ کر رہا ہے. وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، یہ یہودیوں کے دلوں کی سختی کی اللہ تعالیٰ نے تشبیہ بیان کر دی کہ پتھروں کی سختی کے مقابلے میں جو تمہارے دلوں کی سختی ہے یہ اور بھی زیادہ ہے. وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اور نہیں ہے اللہ، یہ ما جو ہے یہ ما منفی ہے، ما نافیہ، اور نہیں ہے اللہ بغافل، یہ با زائدہ ہے، ما کے ساتھ عام طور پر آتی ہے، جیسے لیس کے ساتھ با آتی ہے، الیس اللہ باحکم الحاکمین، اور ما کے ساتھ بھی بے آتی ہے. اور نہیں ہے اللہ غافل یعنی بے خبر، ٹھیک ہے، اما تعملون، اس سے جو کچھ تم کرتے ہو. تو تم یہ سمجھتے ہو کہ اللہ تمہارے اعمال سے بے خبر ہے، تم اللہ کو
यानी धोखा दे सकते हो, तो होशियार हो जाओ, अल्लाह तुम्हारे तमाम कामों से जो छुप के करते हो, लोगों से छुपा के करते हो, सब से जो है ना वो वाकिफ है। ये अल्लाह ताला ने अपनी सिफत इसलिए बयान की क्योंकि ये कुफर और निफाक की बुनियादी वजह अल्लाह को बेखबर समझना होता है। अगर आदमी अल्लाह को बाखबर समझेगा तो उससे निफाक नहीं होगा, उससे कुफर भी नहीं होगा। तो बार बार अल्लाह तबारक व तआला इन सिफात को आखिर में बयान करता है ताकि लोगों की जड़ से इस्लाह हो जाए और जो रूट काजेज हैं उनका इलाज हो जाए। अब आगे यहाँ पे थोड़ा सा मुसलमानों का तस्करा हो रहा है, न्यूली कन्वर्टेड मुस्लिम्स, या नए नए जो इस्लाम में दाखिल हुए थे। यहाँ पे अल्लाह ताला ने अपना कलाम उनकी तरफ फेर दिया है। अफततमाऊन, क्या तुम लालच रखते हो, तमा रखते हो, क्या, फ पस, या फिर ततमाऊन, तमा यतमाऊ, तमा कहते हैं लालच को, उम्मीद को। क्या तुम लालच रखते हो, तुम आस रखते हो, तुम उम्मीद रखते हो, यूमिनु के ईमान लाएंगे वो, यानी यहूदी, लकुम, या योमिनु लकुम मानेंगे तुम्हारी बात, लकुम योमिनु लकुम का मतलब होगा मानेंगे तुम्हें या मानेंगे तुम्हारी बात। ठीक है, आमन योमिनु जब भी आता है तो माना पर ईमान लाना, लेकिन आमन युमिनु के साथ जब ल आता है तो बात को मानना आता है, इसके माने। ये भी बड़ी अहम पॉइंट है। मैं चाहूंगा कि हिफ्जा इसको नोट कर लें, जो मैंने उनको पहले बात बताई हुई है इस हवाले से। क्या फिर तुम लालच रखते हो कि वो मानेंगे तुम्हारी बात? वक़द कान फरीक़ुम मिनहुम, हालांकि ये वाव हालिया है, हालांकि तहकीक है एक ग्रोह उनमें से। कान फरीक़ुम मिनहुम, कान का तर्जुमा कभी कभार ये माजी में आता है, था, कभी कभार ये हाल में भी आता है, दोनों मानों की गुंजाइश इसमें होती है। यहाँ पर इसका तर्जुमा जो मुनासिब लगता है वो है के माने में हम करेंगे, और बेशक है एक गिरोह उनमें से। बल्कि काना का तर्जुमा यहाँ पे यसमाउन के साथ होगा, यानी फेले मादी इस्तिमरारी। और बेशक था एक गिरोह उनमें से, यसमाउन सुनता, यानी सुनता था, कलाम अल्लाह, अल्लाह के कलाम को, कान यसमाउन सुनते थे। ठीक है, ये यसमाउन जो है जमा मुज़क्कर गायब फेले मुजारे, तो कान का ताल्लुक यसमाउन के साथ मिलकर फेले मादी इस्तिमरारी बनेगा। और अल्लाह के कलाम से मुराद यहाँ पे तौरात, ज़बूर और जितने भी यानी माजी के अंबिया के सहीफे हैं जो यहूदियों के ऊपर उतरे हैं, वो सब यहाँ पे मुराद हैं। तो अल्लाह तबारक व तआला बयान कर रहा है कि जो नए मुसलमान थे असल में उनको मुतवज्जे किया जा रहा है, क्योंकि वो ये समझ रहे थे, नए नए जो मुसलमान हुए थे मदीना में, वो असल में मुसलमान इस वजह से हुए थे, उनकी एक बुनियादी वजह ये थी कि वो यहूदियों के साथ रहते थे मदीने में, चूंकि यहूदी आबाद थे। तो यहूदी उनको बताते आते थे कि अनकरीब एक पैगंबर पैदा होगा, हमारे पास उसकी निशानियां हैं, ठीक है, हम उसके इंतजार में हैं, जैसे ही वो आएगा तो हम उसको मानेंगे। तो यहूदी खुद तो नहीं माने हसद की वजह से, तासुब की वजह से, लेकिन कुछ हक परस्त जो लोग थे वो उनकी उन बातों को देखते हुए और फिर नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बातों को देखते हुए वो ईमान लेकर आए। जब ईमान लेकर आए तो वो ये उम्मीद रखते थे कि यहूदी तो हमसे ज्यादा पढ़े लिखे लोग हैं, ये तो जानते हैं, इनको निशानियां का भी पता है, जब हम मोमिन हो गए तो ये तो हमसे ज्यादा मोमिन हो जाएंगे, तो इनको ईमान लेकर आना चाहिए। तो ये तमा रखते थे। तो अल्लाह ताला ने उनके इस ज़हन की गलत फहमी को दूर कर दिया कि जैसे तुम ज़ाहिरी आंखों से देख रहे हो, हकीकत ये है कि ये यहूदी ईमान नहीं ले आएंगे, तुम्हारी बात को नहीं मानेंगे, तुम सादा लोग हो। तो ये हकीकत बयान कर रहा है अल्लाह तबारक व तआला, ताकि ये जो उनके गम में घुले जा रहे हैं वो उनके गम में घुलना बंद कर दें और इत्मीनान से इस्लाम के ऊपर यकसुई से अमल करें और आगे चलें। सुम्मा युहर्रिफूनहु, अल्लाह का कलाम सुनता था उनमें से एक ग्रोह, फिर क्या करता था? सुम्मा युहर्रिफूनहु, फिर ये तहरीफ करते थे, उसमें बदल देते थे उसको, यानी अल्लाह के कलाम को। हर्रफ युहर्रिफु, तहरीफ बदलना, चेंज करना, इंटरपोलेट करना, बदलना।
اب یہاں پہ تبدیلی سے مراد ایک تو یہ لفظی تبدیلی ہے، لفظوں کو بدل دیتے تھے، لیکن زیادہ معنی اس کا یہ ہے کہ وہ معنی کو بدل دیتے تھے. یعنی معنی مطلب ایک ہوتا تھا، وہ اپنے مفادات کی وجہ سے، دنیاوی مقاصد اور اغراض کی وجہ سے وہ اس کے معنی کو بدل کر پیش کرتے تھے لوگوں کے سامنے. ٹھیک ہے، جیسے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی پیشن گوئیاں، تو وہ حضور کے حوالے سے پیشن گوئیاں ہوتی تھیں، لیکن وہ ان کو بدل کر کسی اور پیغمبر کے اوپر چسپاں کر دیتے تھے. تو اسی طریقے سے اور بھی بہت ساری چیزیں وہ بدلتے تھے، تو اس کو تحریف کہا جاتا ہے. تو اب ان یہودیوں کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ ان مومنوں کو آگاہ کر رہا ہے. ان میں سے تو ایک گروہ ایسا بھی ہے جو اللہ کے کلام کو سنتا ہے، سننے کے بعد کیا کرتا ہے؟ تحریف کرتا ہے اس میں. من بعد ما عقلوا، وہ یعنی بے سمجھے تعریف نہیں کرتا، جان بوجھ کر تعریف کرتا ہے. من بعد ما عقلوا، سادگی میں تعریف نہیں کرتا بلکہ جان بوجھ کر، وہ جانتے ہیں. من بعد ما عقلوا کا ترجمہ یہ ہوگا کہ بعد اس کے کہ انہوں نے سمجھا اس کو. من بعد ما، یہ ما جو ہے اسم موصول ہے، اس کے بعد کہ انہوں نے سمجھا اس کو. عقلو، عقل یعقل سمجھنا، ٹھیک ہے، عقل سمجھ کو بولتے ہیں. یعنی کلام اللہ کو سمجھنے کے بعد کہ اس کا مطلب کیا ہے، یہ اس کی مراد کیا ہے، یہ کس کے اوپر فٹ ہوتا ہے، لیکن وہ اس میں پھر بھی تبدیلی کر دیتے تھے. تو علماء کا یہ کام تھا، ظاہر یہ کام عام لوگ نہیں کر سکتے، علماء ہی کرتے تھے. تو یہاں پر ان کے علماء کے اوپر تنقید ہو رہی ہے، اور یہ کام ہمیشہ علماء کرتے رہے، اور یہ ہر مذہب کے علماء کا تقریباً شیوا رہا ہے. ہمیں بھی یعنی اپنے تاریخ میں جائزہ لینا پڑے گا کہ ہمارے یہاں بھی اس طرح کے علماء ہوئے ہیں، گزرے ہیں، ابھی بھی ہوں گے ظاہر ہے. وَهُمْ يَعْلَمُونَ، حالانکہ وہ جانتے ہیں، یعنی جانتے بھی ہیں کہ ہم یہ تعریف کر رہے ہیں، بہت بڑا جرم کر رہے ہیں، لیکن پھر بھی دنیاوی اغراض و مقاصد کی وجہ سے وہ بہرحال یہ کام کرتے تھے، خدا سے نہیں ڈرتے تھے. وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا، اور جب یہ ملتے ہیں، یہ اس طرح کے الفاظ منافقین کے بارے میں بھی آئے تھے شروع میں سورہ بقرہ میں. اب یہاں پہ یعنی یہودیوں کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا، اور جب یہ ملتے ہیں، لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا، ان لوگوں کے ساتھ جو ایمان لے کر آئے. یہ سادہ لوگ جو ایمان لے کر آئے یہودیوں کے یعنی پیشن گوئیوں کی وجہ سے اور یہودیوں کی بتائی ہوئی باتوں کی وجہ سے حضور کے اوپر ایمان لے کر آئے، جب ان سے ملتے ہیں قالوا آمنا، تو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لے کر آئے. وَإِذَا خَلَا بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ، اور جب یہ اکیلے ہوتے ہیں ان میں سے کچھ کے ساتھ. خلا یخلو کا مطلب ہے اکیلا ملنا، اکیلا ہونا. بعض کا مطلب ان میں سے کچھ، الا بعض کا مطلب خلا الا ملا کے ترجمہ ہوگا کے ساتھ اکیلا ہونا. اور جب اکیلے ملتے ہیں ان میں سے کچھ کے ساتھ، قالو کہتے ہیں اتحدثونہم بما فتح اللہ علیکم، کیا تم بتاتے ہو، باتیں کرتے ہو ان سے، یعنی مسلمانوں سے. یہ نئے مسلمانوں کو وہ بتاتے ہیں کہ کیا تم مسلمانوں کو وہ باتیں بتاتے ہو جو ہم تمہیں ماضی میں بتاتے تھے کہ یہ پیغمبر سچا ہے، پیغمبر آئے گا، اس کی یہ نشانیاں ہیں. ٹھیک ہے، تو اب یہ یہودی ان کو ہوشیار کر رہے ہیں، متنبع کر رہے ہیں کہ ہماری ماضی میں کی ہوئی باتیں ان کو نہ بتایا کرو، تاکہ یہ اللہ کے ہاں ہمارے خلاف حجت نہ قائم کر دیں. تو اس کا تذکرہ ہو رہا ہے. قالو کہتے ہیں کیا تحدثون، حدث یحدث تحدیث، بولتے ہیں بات بیان کرنے کو، بات کرنے کو. ٹھیک ہے، کیا تم بات کرتے ہو ان سے، کیا بتاتے ہو ان کو، بما فتح اللہ علیکم، وہ جو کھولا ہے اللہ نے تمہارے اوپر، یعنی ہمارے ذریعے سے جو باتیں ہم نے آپ کو یعنی ماضی کی کتابوں کی روشنی میں تمہیں بتائی ہیں، وہ اللہ کا دیا ہوا علم ظاہر ہے. تو یہ باتیں تم کیا مسلمانوں کو بتاتے ہو، لِيُحَاجُّوكُمْ بِهِ عِنْدَ رَبِّكُمْ، تاکہ وہ یعنی حجت بازی کریں تمہارے ساتھ اس کے ذریعے تمہارے رب کے پاس، تمہارے رب کے نزدیک. لِيُحَاجُّوكُمْ، لی کا مطلب یہاں پہ تاکہ، لے جب فعل کے ساتھ آتا ہے تو اس کے معنی عام طور پر تاکہ ہوتے ہیں،
اور یہ لے ان کے معنی میں استعمال ہوتا ہے، اور یہ لے فعل مضارع کے آخر سے نون اعرابی گرا دیتا ہے، ٹھیک ہے۔ ویسے تو لے جو حرف جر ہم نے پڑھا ہے وہ تو اسم کے ساتھ آتا ہے ہمیشہ، اور اسم کے ساتھ آنے والا لے وہ حرف جر ہوتا ہے، لیکن یہاں پہ فعل ہے، فعل کے ساتھ جو لے آتا ہے وہ ان کے معنی میں ہوتا ہے، اور وہ تاکہ کے معنی میں استعمال ہوتا ہے، جس کو ہم بولتے ہیں انگریزی میں سو دیٹ۔ حاج یحاج محاجاتن، یعنی حجت بازی کرنا، دلیل پکڑنا، تاکہ حجت بازی کریں تمہارے ساتھ اس کے ذریعے سے جو بات تم ان کو بتاتے ہو، عند ربکم، تمہارے رب کے نزدیک، تو لہذا تم ان کو یہ والی باتیں نہ بتایا کرو۔ نئے مسلمانوں کو یہودی متنبع کرتے تھے کہ تم یہ جو مکے سے آنے والے مسلمان ہیں ان کو ہماری والی باتیں ماضی والی نہ بتایا کرو، کیونکہ پھر یہ تمہارے خلاف خدا کے ہاں حجت کریں گے کہ ان کو تو سب کچھ معلوم تھا یہودیوں کو، پھر بھی ایمان لے کر نہیں آئے۔ افلا تعقلون، کیا پس تم سمجھتے نہیں ہو، عقل نہیں رکھتے ہو؟ تو یہ بات یہودی کہتے تھے ان نئے مسلمانوں کو۔ اب یہ یہودی یہ سمجھ کر کرتے تھے کہ اللہ کو پتہ نہیں چل رہا، اللہ ہمارے ان کاموں سے بے خبر ہے، اور لوگوں سے چھپا کے ہم کر رہے ہیں، مسلمانوں سے چھپا کے کر رہے ہیں، حضور سے چھپا کے کر رہے ہیں، ان کو ان باتوں کا کوئی علم نہیں ہوتا ہوگا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے یہ پول کھول رہا ہے اور یہ غیبی باتیں اپنے پیغمبر کو بتا رہا ہے۔ اب ان کے اس غلط خیال کو اللہ تبارک و تعالیٰ دیکھیں کیسے اپنی اس صفت کا، علم غیب کی صفت کا بیان کر کے دور کر رہا ہے۔ اولا یعلمون، کیا اولا یا اس کا مطلب ہے اور نہیں جانتے وہ، اولا کبھی کبھار کے ساتھ بعد میں استفہام کے ساتھ فا آتا ہے، اور کبھی کبھار وا بھی آتا ہے، اولا۔ اس کا ترجمہ کرنا ضروری نہیں ہے، کیا یہ اسلوب عربی کا، کیا نہیں جانتے وہ یعنی یہ یہودی، ان اللہ یعلم، بے شک اللہ جانتا ہے، ما یسرون، اس کو جو چھپاتے ہیں، اسرار، اسرار بولتے ہیں، یہ باب افعال ہے، اسر یسر اسرار سین کے ساتھ، اسرار ساتھ کے ساتھ نہیں ہے، اس اسرار کا مطلب ہے زور دینا، یہ اسرار سین کے ساتھ ہے، اس اسرار کا مطلب ہے چھپانا، ٹھیک ہے، سر جس کو بولتے ہیں، خفیہ رکھنا۔ اور اسی سے ہمارے ہاں ایک عام لفظ بولا جاتا ہے فقہ میں، سری نماز اور جہری نماز، کہ کیا وہ نہیں جانتے کہ بے شک اللہ جانتا ہے اس کو جو یہ چھپاتے ہیں اور وہ جو یہ ظاہر کرتے ہیں۔ اعلان اور اسرار یہ دونوں آپس میں ایک دوسرے کے ضد میں آئے ہیں، چھپاتے ہیں اور یہ ظاہر کرتے ہیں۔ اعلان کرنا اس کے معنی ظاہر کرنا، اعلن یعلن اعلان باب افعال، یہ جمع مذکر غائب فعل مضارع، یعلنون ظاہر کرتے ہیں، تو اللہ ظاہر کرنے والی چیزوں کو بھی اور چھپا کر کرنے والی چیزوں کو بھی جانتا ہے، اور یہ کتنے بڑے بے وقوف ہیں کہ اللہ سے یہ چھپانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ، اور ان میں سے، اب یہ تو علماء کے اوپر تنقید تھی، یہودیوں کے علماء جو تعریف کرتے تھے اور جو نئے مسلمانوں کو وصیت کرتے تھے کہ تم ہماری والی باتیں ان مکہ سے آنے والے مسلمانوں کو، پیغمبر کو نہ بتایا کرو، ورنہ یہ ہمارے خلاف قیامت کے دن حجت بازی کریں گے، تمہارے خلاف بھی کریں گے۔ اب یہاں پہ یہودیوں کے عوام کا بھی تذکرہ ہو رہا ہے، وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ، علماء کا طبقہ اور عوام کے طبقے میں کیا نفسیاتی فرق ہوتا ہے، کیا مزاجوں کا فرق ہوتا ہے، وہ یہاں پہ آپ کو واضح ہو جائے گا۔ وَمِنْهُمْ، اور ان میں سے کچھ ہیں امیون، یعنی ان پڑھ، الٹریٹ، جو مکتبی تعلیم جنہوں نے حاصل نہیں کی، زیادہ تر یہودیوں کی عوام اسی طبقے کے اوپر مشتمل تھی، اس کا اشارہ کیا جا رہا۔ امی کہتے ان پڑھ کو، امیون جمع ہے، اور ان میں سے کچھ لوگ ہیں ان پڑھ، لا یعلمون الکتاب، نہیں جانتے ہیں کتاب، کتاب کو پڑھنا نہیں جانتے، لکھنا نہیں جانتے، کتاب کی تعلیم ہی نہیں ہے ان کو، الا امانی، اور یہ عوام کا حال ہے، سوائے خواہشوں کے، سوائے خیالوں کے، ٹھیک ہے۔ امانی یہ امنیہ کی جمع ہے، امنیتن تمنا، امانی اس کی جمع ہے، تمنائیں، خواہشیں،
تو ظاہر عوام ہمیشہ خواہشوں کا شکار رہتا ہے، وہ اپنی خواہشوں کی دنیا آباد کرتا ہے، ٹھیک ہے، اور خواہشوں کو ہی دین سمجھتا ہے، اسی کے مطابق عمل کرتے زندگی گزارتا ہے۔ عوام کا ہمیشہ حال یہی ہوتا ہے، آج بھی مسلمانوں کے عوام کا بھی حال یہی ہے۔ تو اب یہودیوں کے عوام کا تذکرہ ہو رہا ہے، وَإِنْهُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ، اور میں نے آپ کو پہلے ہی بتایا ہے کہ ان کے بعد اگر جملے میں الا آئے تو اس ان کا ترجمہ ہوتا ہے ان نافیہ، منفی، یعنی نہیں ہے وہ مگر گمان کرتے، یعنی وہ تو بس کرتے ہی گمان ہے، گمانوں کے پیچھے چلتے ہیں۔ ظن یظن ظنن، گمان رکھنا، گمان کرنا، یعنی اٹکل پچو کے پیچھے چلنے والے لوگ، گمانوں کے پیچھے چلنے والے لوگ۔ ہمارے ہاں بھی آپ دیکھیں گے کہ عوام علم کے بجائے اور یقینی چیزوں کے بجائے اور پختہ اور ثابت شدہ چیزوں کے بجائے کن چیزوں کے پیچھے لگتا ہے؟ گمانوں کے پیچھے۔ اگر آپ معاشرے کا جائزہ لیں گے تو آپ کو ہمارے معاشرے کے عوام کی بڑی اکثریت ایسے ہی ملے گی جس طرح یہودیوں کی صورتحال اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان کی ہے۔ تو دونوں کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ نے تنقید کر کے بتا دیا کہ دونوں طبقوں کا کیا حال ہے۔ فَوَيْلٌ لِّلَّذِينَ يَكْتُبُونَ الْكِتَابَ بِأَيْدِيهِمْ، اب علماء کے طبقے کی دوبارہ بات ہو رہی ہے، اور پس فا کا مطلب پس، ویل کا مطلب ہلاکت، تباہی، خواری، سارے معنی اس کے، ویل پس ہلاکت ہے، تباہی ہے، للذین ان لوگوں کے لیے جو یکتبون لکھتے ہیں، کتب یکتب لکھنا، الکتاب کتاب، بأیدیہم اپنے ہاتھوں سے، ید کی جمع ایدی، بأیدیہم اپنے ہاتھوں سے کتاب لکھتے ہیں، یعنی اپنے ہاتھوں سے لکھتے ہیں اور اس کو اللہ کا کلام کر کے پیش کرتے ہیں، آسمانی کتاب بنا کر پیش کرتے ہیں، حالانکہ ان کے اپنے اجتہادات ہوتے ہیں، اپنے اجتہاد کو یعنی شریعت بنا کر پیش کرنا، ان کو وہی بنا کر پیش کرنا، وہی سمجھنا، عوام کو یہی باور کرانا، یہ ان کے علماء اور مذہبی طبقے کا حال تھا۔ یہودی اس میں بڑے پیمانے پر ملوث ہو چکے تھے۔ ثم یقولون، پھر وہ کیا کہتے ہیں؟ پھر کہتے ہیں ھذا من عند اللہ، یہ اللہ کی طرف سے ہے، حالانکہ ان کا اپنا اجتہاد ہے، وہ اپنے اجتہاد میں اور شریعت میں فرق نہیں کرتے تھے، اپنے اجتہاد کو بھی شریعت بنا کے لوگوں کو باور کراتے تھے، اور ظاہر ہے کہ عوام تو سادہ ہوتی ہے، ان کو علم نہیں ہوتا، پرکھنے کا ان کو ڈھنگ نہیں ہوتا، تو وہ ان کو یقین کرتے تھے ان کی باتوں کے اوپر۔ تو یہ کیوں کرتے تھے یہودی؟ لیشتروا به ثمنا قلیلا، سبب بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان کر دیا۔ لے یہاں پہ بھی فعل کے ساتھ آیا ہے، تو یہاں پہ بھی لے کا ترجمہ ہوگا کہ، یا تاکہ خریدیں، لیشترون، نون اعرابی گر گیا، اشترا یشتری، یشترون، یہ یشترو ہو گیا، تاکہ خریدیں اس کے ذریعے، یعنی اس کام کے ذریعے جو اپنے ہاتھوں سے لکھ کر لوگوں کو بتاتے ہیں کہ یہ شریعت ہے اور آسمانی یہ تعلیم ہے، تاکہ خریدیں اس کے ذریعے ثمنا قلیلا، تھوڑی سی قیمت، یعنی دنیا جتنی بھی آپ خریدنا چاہیں وہ اللہ کے نظر میں آخرت کے مقابلے میں تھوڑی ہے، یہ ان کو بتایا جا رہا ہے۔ تو ان کا یعنی غرض و غایت پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتا دیا کہ یہ کام بہت بڑا گھناؤنا کام تھا، وہ کیوں کرتے تھے۔ آج بھی جو کام جو لوگ اس طرح کا کام کر رہے ہیں تو ان کے پیچھے اگر آپ غور کریں گے تو یہی غرض و مقصد نظر آئے گا۔ فویل لہم، پس ہلاکت ہے ان لوگوں کے لیے، یہ جن کا تذکرہ ہوا یہودی علماء، مما کتبت، اس میں سے جو لکھا ان کے ہاتھوں نے، یعنی ان کے لیے تباہی کیوں ہے؟ کیونکہ ان کے ہاتھوں نے جو کچھ لکھا ہے اس کے وجہ سے ان کے لیے ہلاکت ہے، ان کے ہاتھوں نے جو کچھ لکھا ہے وہ غلط لکھا ہے، اور اپنے لکھے کو وہ وہی بنا کر پیش کرتے ہیں۔ وَوَيْلٌ لَّهُم مِّمَّا يَكْسِبُونَ، اور ہلاکت ہے ان کے لیے اس وجہ سے، یہ من سببی ہے، اس وجہ سے کہ وہ کرتے تھے یا کماتے تھے، یعنی یہ جو کام کرتے ہیں یہ ظاہر ہے کہ یہ ایک عذاب کما رہے ہیں۔ کمانا، کسب یکسب، کمانے کو بولتے ہیں، کیا کماتے ہیں؟ عذاب، سزا جو ان کو آخرت میں ملنے والی ہے، ٹھیک ہے، تو اس کو عربی میں قرآن مجید میں کسب کہا گیا ہے۔ اب جو بھی غلط کام کرتے ہیں تو یا اچھا کام کرتے ہیں تو
اس کا بدلہ آپ کے لیے تیار ہو رہا ہے، یہ آپ کی کمائی ہے، اس کا بدلہ آپ کو ملے گا آخرت میں یا دنیا میں۔ اور یہودیوں کا آگے بھی تذکرہ ہو رہا ہے، وقالو، اور انہوں نے کہا، یا اگر حال میں ترجمہ کرنا چاہیں گے تو وہ کہتے ہیں، یا انہوں نے کہا، لن تمسنا النار، ہرگز نہیں چھوئے گی ہمیں آگ، لن تمس، مس یا مسو، یا مس یا مسو، چھونا، مس، مس کرنا چھونے کو بولتے ہیں، یہ فعل مستقبل منفی تاکید ہے، لن تمس، ہرگز نہیں چھوئے گی، یہ واحد مؤنث غائب ہے، چونکہ نار مؤنث ہے تو فعل بھی مؤنث استعمال ہوا ہے، نہ یہ مفعول ضمیر ہے، ہرگز نہیں چھوئے گی ہمیں آگ جہنم، الا، مگر، ایام معدودتن، چند یا گنتی کے چند دن، یوم کی جمع ایام، معدودہ گنے ہوئے، عد یا عد گننا، یہ اسم مفعول ہے ثلاثی مجرد کا، معدودہ، یہ ایام چونکہ غیر عاقل کی جمع ہے تو اس کی جو صفت آئی ہے وہ واحد مؤنث کے واحد مؤنث آئی ہے، یعنی وہ کہتے تھے کہ ایک تو ہمیں آگ نہیں چھوئے گی، جہنم میں ہم نہیں جائیں گے کیونکہ اللہ کے چہیتے ہیں، اللہ کے پسندیدہ ہیں، ہم پیغمبروں کی نسل سے ہیں، ہمارے اوپر آسمانی کتابیں نازل ہوئی ہیں، اللہ کے بے شمار انعامات نازل ہوئی ہمارے اوپر، تو لہذا ہم تو جہنم میں جا ہی نہیں سکتے، لیکن اگر گئے بھی تو چند دن، یہ وہ خواہشیں ہیں جو ان کے دلوں میں، ان کے علماء نے عوام کے دلوں میں، اور خود بھی ان کے پیچھے لگ گئے تھے۔ قل، اب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو فرمایا جا رہا ہے کہ یہودیوں سے پوچھو، سکھاؤ، قل، کہو، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اتخذتم، یہ اتخذتم، یہ اصل میں استفہام کا ہے، اور اتخذتم، یہ حمزہ ایک یہاں پہ معذوف ہو گیا ہے، اتخذتم تھا اصل میں، اتخذتم، کیا تم نے لیا ہے، اتخذ یتخذ، لینا، پکڑنا، کیا تم نے لیا ہے اللہ کے ہاں کوئی عہد، یعنی کیا تمہارے پاس کوئی اللہ کی طرف سے عہد ہے کہ انہوں نے تمہارے ساتھ عہد کیا ہے، اگر ہے تو وہ بتاؤ کہاں لکھا ہوا ہے، ضرور کوئی تمہاری کتاب میں کوئی آیت ہوگی یا کوئی ثبوت کی بات ہوگی، تو حضور کو کہا جا رہا ہے کہ ان سے ثبوت مانگو کہ تمہاری اس بات کا ثبوت کیا ہے تمہارے پاس، کہہ دے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کیا تم نے لیا ہے اللہ کے نزدیک عہد، معاہدہ، فلن یخلف اللہ عہدہ، بس ہرگز خلاف ورزی نہیں کرے گا اللہ اپنے عہد کی، یعنی ایسا کوئی عہد اللہ نے کیا ہے کہ جس کی خلاف ورزی وہ نہیں کرے گا، ام تقولون علی اللہ ما لا تعلمون، یا پھر بات یہ ہے کہ تم کہتے ہو اللہ کے اوپر وہ بات جو تم نہیں جانتے، یعنی اللہ کے اوپر جھوٹ باندھتے ہو، ٹھیک ہے، اور وہ بات کہتے ہو جس کا تمہیں علم نہیں ہے، یعنی یہ بات اللہ نے نہیں کی ہے، تم اللہ کے اوپر جھوٹ باندھتے ہو۔ قال یقول، اللہ جب آتا ہے تو اس کا معنی ہوتا ہے خلاف بولنا، کے خلاف بات کرنا، یہاں پہ بھی اللہ کے معنی خلاف، یعنی یا بارے میں بھی ہو سکتا ہے، یا تم، ام کا مطلب یا تم کہتے ہو اللہ کے اوپر یا اللہ کے خلاف وہ جو تم نہیں جانتے ہو، یعنی تمہارے پاس کوئی دلیل بھی نہیں ہے، تمہارے پاس کوئی واضح ثبوت بھی نہیں ہے، بغیر ثبوت کے اللہ کے اوپر جھوٹ باندھ رہے ہو، تو دیکھیں کیسے پیغمبر ان کی کہی ہوئی باتوں کو دلیل کے ساتھ رد کرتا ہے، تو پیغمبر اس طرح خطاب کرتے ہیں لوگوں کو، اس طرح اپنی گمراہیوں سے نکالنے کی کوشش کرتے ہیں، دلیل کی بات کرتے ہیں، بلا، کیوں نہیں، بلا کا مطلب ہوتا ہے کیوں نہیں، اب یہاں پہ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ اصل کامیابی ناکامی کا اصول بتا رہا ہے، پہلے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ یہ بیان کر چکا ہے کہ یہ جو تمہاری بات ہے یہ نسل پرستانہ بات ہے، گروہی اور مسلکی فرقہ وارانہ بات ہے کہ ہم یہودی ہیں، پیغمبروں کی اولاد ہیں، لہٰذا ہم جہنم میں نہیں جائیں گے، تو اللہ تعالیٰ نسل پرست نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کی کامیابی کے اصول ہیں، جو بھی وہ اصول اختیار کرے گا وہ جنت میں جائے گا، جو نہیں کرے گا وہ جہنم میں جائے گا۔ اب اسی حقیقت کو بیان کرنے کا یہاں پہ بیان ہو رہا ہے، بھلا کیوں نہیں، من کسب سیئۃ، جو کوئی کمائے گا برائی، وَأَحَاطَتْ، سیئہ کہتے ہیں برائی کو، وَأَحَاطَتْ، اور گھیر لیا اس کو، خطیئۃ، اس کی خطا نے، احاطہ یحیط احاطۃ، گھیر لینا، خطیہ بولتے ہیں خطا کو، گناہ کو، یہاں پہ ایک بڑی حقیقت کی طرف اشارہ ہے کہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ
وہ ایسی برائیاں کرتے ہیں، اتنی برائیاں کرتے ہیں کہ برائی ان کی زندگی کا اوڑھنا بچھونا بن جاتی ہے، برائی ان کی پہچان بن جاتی ہے. تو ایسے لوگ، ان کی سزا کیا ہے؟ فاولئک اصحاب النار، وہ جہنم والے ہیں، آگ والے ہیں. ہم فیہا خالدون، وہ اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں یا ہمیشہ رہیں گے. البتہ کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جن کا برائی اوڑھنا بچھنا نہیں ہوتا، کبھی کبھار غلطی ہو جاتی ہے، تو ظاہر ہے کہ ان کے لیے دوسرا قانون ہے، ان کی بخشش کی امید بھی ہے، اور وہ جہنم سے بھی نکلیں گے، جنت میں بالآخر جائیں گے. تو یہ بات نوٹ کر لیں، من کسب سیئۃ واحاطت، یہودیوں کا حال بھی اسی طرح تھا. وہ ایسے جرائم کا ارتکاب کر بیٹھے تھے کہ وہ جرائم ان کی زندگی کا اوڑھنا بچھونا بن چکے تھے. اب ان کی جزا بیان کی جا رہی ہے. والذین آمنوا، اور وہ لوگ جو ایمان لے کر آئے، وعملوا الصالحات، اور انہوں نے نیک کام. صالحہ ایک نیکی کا کام، الصالحات بہت زیادہ نیکی کے کام. عمل یعملو، یہ جمع مذکر غائب فعل ماضی ہے. وہ کیا ہیں؟ اولئک اصحاب الجنہ، وہ جنت والے ہیں. ہم فیہا خالدون، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ بہترین اسلوب ہے، جہاں پہ جہنم والوں کا تذکرہ بیان کرتا ہے وہاں جنت والوں کا، اور جہاں پہ اللہ تبارک و تعالیٰ کامیابی کے اصول بیان کرتا ہے تو وہاں ناکامی کے اصول بھی بیان کر دیتا ہے. تو آپ دیکھیں یہودیوں کے سامنے حقیقت کیا بیان کر دی گئی کہ ان کے نسل پرستانہ فرقہ وارانہ ذہنیت کو رد کرتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو کامیابی کا طریقہ کار اور کامیابی کا منہج اور راستہ بتا دیا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ مجھے آپ کو قرآن مجید کا یہ ترجمہ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ان آیات میں ہمارے لیے جو پیغام ہے ان کے اوپر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ.